موضوع الدرس في فضيلة الانفاق في سبيل الله سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اس مال سے خرچ کرو جس میں اس نے تم لوگوں کو نائب بنایا ہے. بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اللہ کے حکم پہ خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور پھر تمہارے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ. کیا بات ہے، کون سی چیز مانے ہے کہ تم ایمان نہ لے آؤ اللہ پر. والرسول یدعوکم، اللہ کا پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے اور تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ.
اور تم سے پہلے اس بات کا عہد لیا جا چکا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے آیات کا ترجمہ اور خلاصہ عرض کر دیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات۔ تو یاد رکھیں کہ عبد ہی سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ انسان کی سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ عبودیت ہے، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیوں کیا ہے؟ عبادت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ ما اريد منکم من رزق، اللہ فرماتے میں یہ تو نہیں چاہتا کہ کوئی کما کے لے آؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے جن و انس کا مقصد اصلی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، باقی تو دنیا میں جینے کے لیے رہنے کے لیے اسباب ہیں۔ تو جو جتنا عبد ہوگا عبودیت میں کامل ہوگا اتنی شان زیادہ ہوگا۔ ورنہ میرے محبوب کی کئی صفتیں قرآن نے بھی ذکر کی ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شاہد ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، داعین الی اللہ ہیں، بڑی صفتیں ہیں۔ لیکن خاص طور پہ جو اہم معاملہ ہوتا ہے وہاں صفت عبودیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان اس دھوکے میں نہ آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں نعوذ باللہ یہ انسانوں سے کوئی نرالی مخلوق ہے، نرالی جنس ہے، نہ فرمایا میرے عبد ہیں، میرے بندے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب لیلۃ الاسراء والمعراج ہے کتنا شان والا معجزہ ہے، وہاں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا خلیل ہی حبیب ہی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کے بعد معراج کی جب انتہا ہے تو فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تاکہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کے جانے سے کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ لباس بشریت ہے اور اندر سے خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا محمد مصطفیٰ مکے میں تھا تو میرا عبد تھا، جب ہم نے مسجد الحرام سے ان کو سیر کرائی عبد تھا، اور آسمانوں پہ آیا تب بھی عبد تھا، اور کام بھی اور شان بھی اسی میں ہے۔ اگر خدا ہو اور اوپر چلا جائے تو کیا بہادری ہے بھائی؟ اگر اللہ کے نبی لباس بشری میں ہیں اور نعوذ باللہ ہیں خدا یا جن سے نور ہیں تو نوری فرشتے روز آتے ہیں، اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، پھر کون سا کمال ہے؟ اسی لیے حکم ہے نا کہ عصر کی نماز کا خاص خیال رکھیں، فجر کی نماز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ اوقات مشہود ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کا وقت ہے۔ تو ملائکہ تو آتے رہتے ہیں اور آسمانوں سے اترتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، ان کی جو اللہ حکم دیتے ہیں تعمیل کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جن سے نور مان لیں پھر تو کوئی شان بھی نہیں بنتی نا۔ شان تو بنے گی تب کہ جب ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ ہم آپ کو حضرت عبداللہ کا بیٹا مانے، آمنہ کا لال مانے، اللہ کا رسول مانے، اور اسی عبد کی حیثیت میں اللہ انہیں اوپر بلائے، شان تو تب ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں سے، کہا مجھے تو بشر کا مقام ہی اب سمجھ آیا۔
کہ جبریل نوری ہے خادم ہے، براق نوری ہے سواری ہے، ملائکہ نوری ہے سب استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو مقام بشر تو اب کھلا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے ایمان کی تصدیق و تائید و تاکید کے لیے ہر نماز میں حکم ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہاں کوئی اور صفت بھی یہ ہو سکتی تھی، اللہ فرما دیتے ان محمدن خلیلہ و رسولہ نبیہ و رسولہ، لیکن فرمایا نہ ہر بندہ اقرار کرے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو مقام عبدیت یاد رکھو کہ جتنے پیغمبر ہیں سب عبد ہیں، جتنے پیغمبر ہیں سب جن سے بشر ہیں، جتنے پیغمبر ہیں سب اولاد آدم ہیں، اور سب کے سے افضل سب سے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھو محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی محبت میں غلو کرے اور اولیاء کو انبیاء سے بڑھا دے، انبیاء کو خدا سے بھی بڑھا دے، خدا کو چھٹی پہ بھیج دے کہ اب سارے اختیار ان کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو کفر ہے۔ ہر کوئی مقام ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں ایک مقام ہے، بہن سے محبت کرتے ہیں ایک مقام ہے، ماں سے محبت کرتے ہیں ایک مقام ہے، بیوی سے محبت کرتے ہیں ایک مقام ہے۔ اگر فرق نہیں کریں گے تو پھر تو کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی آدمی بیوی کو ماں کہہ دو تو حرام ہو گئی۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، ایمان اسی کا نام ہے۔ اولیاء برحق ہیں لیکن اس کے بندے ہیں، انبیاء برحق ہیں لیکن اس کے عبد ہیں، رسول برحق ہیں لیکن اس کے عبد ہیں، میرے محبوب برحق ہیں، افضل ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں، لیکن اس کے عبد ہیں۔ اسی لیے پہلا لفظ تو اس آیت میں یہ آیا هو الذی ينزل علی عبدہ، آگے لفظ آیا آیات بینات، آیتیں بینات کھلی ہوئی واضح۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک میں لفظ آیات جو ہے یہ معجزات کے لیے بھی آتا ہے، اور آیات سے مراد اللہ کے قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں۔ آیات اصل تو آیت مانا نشانی، تو معجزہ بھی تو انبیاء کی صداقت کی نشانی ہوتا ہے نا، کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جیسے کہ فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اچھا اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ میرا خدا ہے اور اسی نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے فاتح بہا ان کنت من الصادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ تو آیات کا معنی یاد رکھو نشانی، آیات کا معنی معجزات بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی۔ آیات مراد معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، لیکن ان کو بھی فرمایا آیات ہیں۔
اور آیات سے مراد اللہ کے قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں. کیوں اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں اور کھلی ہوئی آیات جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ جن میں احکام ہیں، حجج ہیں، براہین ہیں، دلائل ہیں. ہر بات کو اللہ کے قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا. ایک تو اس میں آیات بینات ہے، دوسرا خود قرآن جو ہے وہ میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ ہر پیغمبر کا معجزہ اپنے زمانے میں تھا، اپنے وقت میں تھا. وقت گزر گیا، معجزہ ختم ہو گیا. اگر قرآن ذکر نہ کرتا تو ہمیں پتہ ہی نہ لگتا. بھائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دی ہے، اگر قرآن میں نہ آتا ہمیں کیا پتا؟ وہ وقت تھا، گزر گیا. جادوگر آئے، آپ نے آسا ڈالا، وہ ان کے جادو کو شکست ہو گئی. ایک وقت تھا، گزر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیا اپنے وقت میں. اب وہ آسمانوں میں چلے گئے، معجزات بھی ختم. لیکن میرے آقا، میرے محبوب رحمت دو عالم کو اللہ نے جو قرآن کا معجزہ دیا ہے کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک اور معجزہ بھی قیامت تک. یہ کسی خاص دور میں یہ نہیں کہ قرآن حضور کے زمانے میں تو معجزہ تھا، اب نہیں، اب بھی معجزہ ہے. اور اس کے معجزہ ہونے کی، اعجاز کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ کوئی دنیا اس کے مقابلے پہ آج تک ایک آیت نہ بنا سکی ہے، نہ بنا سکی. بڑے بڑے دنیا میں کذاب دجال پیدا ہوئے، نبوت کے دعوے کیے، لیکن کیا کریں؟ قرآن کیسے بنائیں؟ قرآن کا مقابلہ کون کرے؟ ورنہ نبی تو آتے رہے. حضور کے زمانے میں بھی مسیلمۃ بن الکذاب نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اسی طرح کئی اسود انسی آیا، اس نے کہا میں نبی ہوں. وہ بڑا ایک لطیفہ ہے نا کتابوں میں کہ جب مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے بھی وہ صحابی جو تھے، دوست جو تھے، ایمان لانے والے اس پہ جو تھے، یہ یاد رکھا کرو ہر باطل کو بھی بندے مل جاتے ہیں. یہ نہ کہا کرو کہ بھائی یار فلاں آدمی کے پیچھے تو اتنے لوگ ہیں تو شاید یہ سچا ہوگا. ایک گانے والے کو کھڑا کرو تو اس کے لیے 10 لاکھ بندہ آ جاتا ہے. اب یہ کیا مانا ہوگا کہ گانے والا حق میں ہے؟ یہ کوئی کیا بات کیا ہے؟ یہ کوئی یہ دلیل نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے اس زمانے میں اس کی فوج میں 70,000 آدمی تھا. تو اس کو ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا دیکھو مسلمہ، تم نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ہم نے تمہیں مان لیا کہ چلو تم نبی ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو قرآن سناتے ہیں کہ آج جبرائیل یہ آیات لے کے آیا، آج جبرائیل یہ صورت لے کے آیا. بھئی تم جو آخر نبی ہو تم بھی تو کوئی آخر آیات ہمیں سناؤ. ہم بھی تو لوگوں کو کہہ سکیں نا کہ ہمارے نبی پہ فرشتہ آیا اور یہ آیات لے کے آیا. اور نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے بڑا سوچا. دوسرے دن اس نے جب سارے اس کی کابینہ موجود تھی تو اس نے کہا فرشتہ آیا تھا رات اور مجھ پہ بھی قرآن نازل ہوا. انہوں نے کہا سنائے جی. اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبها کثیر وخرطومها طویل. یہ قرآن سنایا کہ الفیل وما الفیل الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل سے حرف چرائے. الفیل وما الفیل، جانتے ہو ہاتھی؟ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی جس کا دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ بڑی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اگر یہ قرآن ہے نا بس یہ ہمیں سنانا، باہر میں سنا لوگ تمہیں جوتے مار مار کے گنجے کر دیں گے. یہ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے بدبخت.
انہوں نے کہا بس اس قرآن کو اپنے تک رکھو، کسی باہر والے کو نہ سنا دینا۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ نبی تو بن گئے، ہم خلیفہ بھی بن گئے، صحابی بھی بن گئے، تو بہرحال آپ پر بھی کوئی اللہ کا فرشتہ آتا ہے، کوئی القاء ہوتا ہے الہام؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے پاس فرشتہ آیا اس کا نام تھا جبرائیل، آپ کے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ٹیچی۔ انگریزی نبی تھا نا، فرشتہ بھی تو انگریزی آنا تھا نا، انگریزی نبی پر کوئی عربی فرشتہ تو نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے بھی قرآن بنایا، شاطان تذبحان فی افغانستان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ لوگوں نے کہا مرزا صاحب آپ پہلے لنگڑے ہیں، ایسا نہ ہو لوگ دوسری ٹانگ بھی توڑ ڈالیں، یہ گھر میں رکھو۔ بس ٹھیک ہے ہم لالچ میں ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے کام ہو رہے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں، عہدے مل جاتے ہیں، دولت مل جاتی ہے، عورت مل جاتی ہے، ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ تو عدالت کے باہر بیٹھ کے عرضیاں لکھتے تھے، منشی تھے، آپ کہتے نبی ہو گئے۔ یہ تو سب کیونکہ جب انگریز نبی بناتا ہے، دیکھو نا مثلا اس نے جتنے تمہارے بڑے بڑے جاگیردار ہیں انہوں نے بنائے تھے نا، جتنے بڑے بڑے تمہارے مخدوم ہیں مخادیم ہیں یہ سب انہوں نے بنائے تھے، جتنے بڑے بڑے تمہارے مولویوں کو شمس العلماء کے خطاب ملے تھے یہ بھی انہوں نے دیے تھے، جتنے بڑے بڑے لکھے لوگوں کو ڈاکٹر کی اعزازی ڈگریاں دی تھیں یہ بھی انہوں نے دی تھی، کسی کو سر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا اور کسی کو مخدوم بنا دیا، اور جناب 50,000 ایکڑ 20,000 ایکڑ جگیریں دے دی، تو صاف بات ہے پھر ان کے کہنے سے کام ہونے لگ گئے، تو لوگ تو خود بخود اس پیر کے مرید ہوں گے نا، ورنہ وہ جانتے ہیں یہ پیر صاحب تو خود نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کیا پڑھائے گا؟ لوگوں کو پتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پاگل ہو گئے لوگ، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہمارا مرشد کیا مرشد یار۔ انہوں نے کہا چھوڑو حضرت، رات کو شراب پیتا ہے، ساری رات شراب شباب میں گزرتی ہے، نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں ہے مرشد، لیکن اس کے ذریعے ان کے کام ہوتے ہیں نا، بیٹے نے ڈگری حاصل کی، پیر صاحب نے فون کیا، نوکری لگ گئی، ورنہ رولتا انہوں نے کہا دیکھیں آپ دیکھیں نا ہمارے حضرت کا اشارہ ہوا کام ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ آیات بینات کے دو معنی ہو گئے، معجزہ بھی اور قرآن کی آیت ہے۔ اچھا آیت کو آیت کیوں کہتے ہو؟ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ یہ دیکھا نہیں دیہاتی زمانے میں جب ہم بستیوں میں رہتے تھے اور نہ سڑک تھی اور نہ کچھ تھا، تو کوئی کام ہوتا نا تو ہماری جٹ برادری جو ہے نا وہ ایک دوسرے اور یار تم پھر بھول جاؤ گے نا، ذرا کپڑے کو ذرا گرہ لگا دو نا، کپڑے کو گرہ لگا دو تاکہ تم وہاں جب جاؤ گے رومال کو دیکھو گے تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ تو نشانی ہوتی ہے یاد دلانے کے لیے۔ تو اللہ کا قرآن بھی ہمیں ایک ایک آیت سے یاد دلاتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جگاتا ہے، ہمیں ضلالت سے نکالتا ہے، اندھیروں سے اس لیے آیات کہا جاتا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اس قرآن کی آیات سے وہ نکالیں ظلمات اندھیرے، کس طرف؟ نور روشنی کی طرف۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن میں جہاں جہاں کفر کا، ضلالت کا، غوایت کا ذکر آیا ہے وہاں ظلمات کا صیغہ جمع آیا ہے، یاد رکھو۔
اور نور کا صیغہ ہمیشہ مفرد آیا ہے، انوار نہیں آیا، ورنہ نور کی بھی تو جمع ہے نا، انوار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات جمع کا صیغہ کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے بندوں کو نکالتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ اس کو روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لاتے ہیں۔ تو اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ظلمات جہاں آیا صیغہ جمع کا آیا ہے، اور نور جہاں آیا مفرد صیغہ آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ظلمات جو ہے اندھیرے، کیونکہ کفر کئی قسم کا کفر ہے نا۔ اب دیکھو یہودی بھی کافر ہیں، نصرانی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، سکھ بھی کافر ہیں، ہر کسی کا کفر اپنا اپنا ہے نا۔ تو کفر کی تو قسمیں ہیں، آپ گن ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ تو ایک ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے آقا محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایمان ایک، اصول ایک ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو گویا ایمان تو ایک ہے، لیکن کفر کے اندھیرے بہت زیادہ ہیں، مختلف ظلمات ہیں۔ اچھا، کفر کی ظلمات ہیں، پھر بدعات کی ظلمات ہیں، احوا ہیں، احداث ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں، بندہ ان کے اندر بالکل اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتا ہے۔ تو اللہ جب قرآن اتارتے ہیں، قرآن نور ہے، نور کا معنی روشنی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد بندہ ان اندھیروں سے بچ جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا نور کا جیسے ہمارے بعض بھائی پڑھ لیتے ہیں نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پڑھ لیتے ہیں بیچارے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب قرآن نور ہے، قرآن اللہ فرماتے ہیں، یہاں بھی فرمایا کہ قرآن نور ہے، اور فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، ہم نے حضور کے ساتھ نور یعنی قرآن اتارا ہے۔ فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے محبوب تیری طرف بڑا کھلا ہوا نور اتارا ہے۔ تو اب نور کا معنی یہ تھوڑا کہ تم اندھیرے میں قرآن پڑھ لو گے، کیوں؟ قرآن نور ہے، بس خود بخود روشن ہو جائے گا۔ یہ معنی نہیں ہوتا ہے، یہی دھوکے لگ جاتے ہیں لوگوں کو۔ نور کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں نا، جیسے اب ہم روشنی میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ قالین ہے، یہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں، اگر اندھیرا ہو ہم جا رہے ہوں تو سیڑھیوں کے نیچے دھڑم سے گریں گے۔ تو اسی طرح جب قرآن نہیں آیا تھا تو پوری اس وقت کی معاشرہ سارا گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اپنی باتیں تھیں، اپنا دین تھا، مرضی آتی تھی تو جناب 360 خداؤں کو اللہ کے کعبے میں بھر دیا، کعبے کے اندر بھی بت، کعبے کے باہر بھی بت، زمزم پہ بھی بت، صفا پہ بھی بت، مروہ پہ بھی بت۔ اچھا، اور جب ناراض ہو جاتے تو بت اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ یہ 360 بت پتہ کیوں رکھا تھا؟ میرے خیال میں یہ مشرکین تھے کوئی جمہوریت پسند لوگ، دیکھو نا باقاعدہ یونین بنائی ہے نا، کیبنٹ بنائی ہے نا۔ یہ جمہوریت جو ہے نا، یہ ایک کافروں کا طرز عمل ہے، جس کے بغیر آج مسلمان بیچارہ نہیں جی سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ یعنی ایک طرف ایک آدمی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے،
ایک طرف ایک جاہل ہے، ووٹ دونوں کا برابر ہے۔ یہ جمہوریت، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ جمہوریت انصاف ہے۔ اچھا، دو آدمی الیکشن لڑتے ہیں، ایک آدمی نے 90,999 ووٹ لیا، دوسرے نے 1 لاکھ لیا، 1 لاکھ والا جیت گیا، یہ ووٹ کدھر گئے؟ ان کی کوئی قیمت نہیں۔ بڑے شریف لوگ، بڑی اچھی جمہوریت ہے یار۔ دیکھو نا جی، یہ کیسے بڑے خوش ہوتے، جمہوریت جمہوریت۔ اور کیا جمہوریت کا مقصد ہے کہ ایک ووٹ سے جو جیت گیا وہ تو جناب ماشاءاللہ عہدے بھی مل گئے، گاڑیاں بھی مل گئیں، سب کچھ ہو گیا، اور جس غریب کو 90,999 ووٹ ملا ہے، ان کے اس 90,999 کے یعنی ووٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بس ایک دور ہے۔ اور یاد رکھو، اسلام میں اور کفر میں یہی فرق ہے۔ اسلام میں تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ اما من ثقلت موازینہ، اللہ نے فرمایا جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہوگا، نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی وہ ناکام ہوگا۔ تو ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور پہ چڑھ کے کھجوریں اتارنے کے لیے کہ حضور پاک کے لیے چن چن کے ذرا کھجوریں لے آؤں، تو حضرت عبداللہ مسعود کی پنڈلیاں مبارک جو تھی نا بڑی پتلی تھی، جیسے ہمارا بازو ہے نا ایسی پنڈلیاں تھی پتلی۔ تو ایک صحابی ہنس پڑے، پنڈلی دیکھی نا ہنس پڑے، تو حضور نے فرمایا کہ کون ہنسا تھا؟ اب اللہ کے نبی کے سامنے کیسے ہونے کے؟ رسول اللہ میں، انہوں نے کیوں ہنسے؟ انہوں نے کہا حضور میری نظر پڑ گئی عبداللہ مسعود کی پنڈلیوں پہ، میں نے دیکھا کتنی بڑی پنڈلی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ اگر آج میزان عدل لگا دیں تو ایک پلڑے میں تمہارے ساری دنیا ڈال دو، ایک پلڑے میں میرے عبداللہ مسعود کی یہ باریک پنڈلی ہو وہ بھاری ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام کہ ساری دنیا اکٹھی کر لو، ایک ابو بکر نہیں بنتا۔ یہ ہے اسلام کہ ساری کائنات سے ووٹ لے لو۔ اگر جمہوریت چاہتے ہو تو پھر تو یزید کے پاس جمہوریت تھی، حضرت حسین کے پاس تو اپنے خاندان کے ساتھ ملا کے کل 72 آدمی تھے۔ یزید نے تو باقاعدہ ہر صوبے سے ووٹ لیا تھا، وہ تو وقت کا حاکم تھا، چنا ہوا خلیفہ تھا، ووٹوں سے آیا تھا۔ اور حضرت حسین کے ساتھ کل 72 آدمی تھے، بیوی بچے بھی شامل۔ تو پھر اگر جمہوریت سے حق ملتا ہے تو پھر تو یزید کو بھی دینا ڈگری کوئی، اگر اس سے حق ملتا ہے تو پھر فرعون کو بھی دینا کوئی ڈگری۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف ایک بھائی تھا، اس کے بعد تو 6 لاکھ فوج تھی، 70,000 جادوگر تھا۔ یہ حالت ہے ہمارے دماغوں میں، چونکہ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے نرسری میں، پھر مشنری سکولوں میں، انگلش میڈیم میں، اس کا انجام یہ ہوا ہے وہ سب کچھ بن گئے لیکن نہ انسان بن سکے نہ مسلمان بن سکے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ان کو مل گئی ماشاءاللہ، بڑے بڑے عہدے بھی مل گئے، لیکن انسانیت بھی نہیں اسلام میں، نہ ایمان سے کہو۔ اسلامیت اسی کا نام ہے کہ بندہ بڑی ٹی شرٹ پہن کے اور یہاں تک نکر پہن کے اور گلے میں چین ڈال کے، ہاتھوں میں جناب کڑے ڈال کے، کانوں میں بالے ڈال کے ماں کے سامنے کھڑا ہو۔ ماشاءاللہ انسانیت، یہ بندر ہے انسان ہے؟ اسی کو تم ہیرو سمجھتے ہو جس پہ اسلام لعنت بھیجتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں، روز اخبار
اخباروں میں پڑھ رہے ہو، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، شوہر نے زمین ہتھیانے کے لیے بیوی پہ زنا کا الزام لگا کے قاری بنا دیا، پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، بچے ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، سڑک پہ گزرنے والا ایک بیچارہ مسافر ہے، اس کو اڑا دو۔ یہ انسان ہیں، درندے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آیات بینات، ظلمات کو جمع کیوں کہا گیا؟ کہ ظلمات کی کئی بلائیں ہیں نا، اندھیرے کئی قسم کے ہیں نا، ایمان تو ایک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ ظلمات یعنی جہل کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، اور نور سے مراد ایمان اور یقین ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ لطف فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ اس کی رحمت تو ہے کہ پیغمبر بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، پھر قرآن بھیجا، آیات بینات عطا فرمائیں، اللہ کے پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ ضلالت سے نکل آئیں، کفر سے نکل آئیں اور محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ غور کرو میرے بندے، یہ بھی تو میری مہربانی ہے نا۔ اگر میں مہربانی نہ کرتا، میں نے پیدا کر دیا، چلو کھاؤ پیو جاؤ جہنم میں دفاؤ۔ یہ مہربانی ہے نا کہ میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، میں نے کتابیں اتاری، میں نے انبیاء کو معجزات دیے، پھر انبیاء نے ایک ایک انسان تک اپنی دعوت کو پہنچایا۔ ظالم مارتے رہے لیکن پیغمبر اپنے مقام پہ کھڑے رہے۔ انبیاء قتل کر دیے گئے، انبیاء کو کھڑا کر کے آرے کے نیچے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ تاریخ انسانیت ہے، یاد رکھو۔ حق کہنے والوں کو پتھر لگتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کو حلوے ملتے ہیں۔ یہ تاریخ پرانی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کے انداز پہ غور کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا، 2 حکم ہیں، ایمان باللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ 2 حکم ہیں۔ تو پہلے حکم بھی کہا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا بات ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ جبکہ رسول تمہیں پکار رہا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ میرے بندے وما لکم، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ سب مالوں کا مالک تو اللہ ہے، اسی کے پاس لوٹ جانا ہے، تمہارے پاس تو عارضی چیز ہے۔ جب تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ اسی کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مال دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اچھا آج اگر کوئی پاگل کہہ دے گا جی اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہے، میں تو اسٹاک ایکسچینج میں سٹا کھیلتا ہوں، کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے اپنے عقل سے پیسہ بنایا ہے، میں نے جناب MB کی ڈگری لی ہے، میں تو اپنے علم سے پیسہ بنایا ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال دولت اس لیے ہے کہ میرے پاس علم ہے، میں کمانا جانتا ہوں، میں بزنس جانتا ہوں، میں اس کے طریقے جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
جو بندے تھے نا صحیح بندے تھے، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ قارون اتنا تکبر نہ کرو، اتنا نہ اکڑو، یہ علم تمہارے پاس ہے، پہلے یہ بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہیں یہ عقل کس نے دیا؟ اللہ پاگل پیدا کر دے، سڑکوں پہ پھرتے رہتے، پتھر مارتے رہتے، پتھر کھاتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جاہل بنا دیتے، تمہیں ایک جماعت بھی نہ پڑھ سکتے۔ تو علم تو بھی اسی نے دیا، انسان بھی اسی نے بنایا، عقل بھی اسی نے دیا، تو کوئی ہر چیز تمہیں اسی نے دی ہے نا۔ تو جب ہر چیز اسی نے، اچھا، اور پھر جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو کس کے پاس ہوگا؟ یعنی میراث کا معنی دیکھو نا کہ جب بندہ مر گیا اب اس کے پاس کچھ نہیں، وارثوں کے پاس آ گئے، وہ تو کیا؟ تو تم بھی تو چلے جاؤ گے، پھر یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تو یہ سارا ملک کس کا؟ اسی کا۔ جب سب اسی کا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ میرے رستے میں خرچ کرو، پھر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم میرے راستے میں دو گے اللہ اس کا فوراً بدل دیں گے۔ یعنی آپ یقین کریں، آپ عمرے پہ آئے ہیں نا، آپ خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے مکے مدینے والوں پر، اچھا بھی اللہ کے ہمسائے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے ہیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، سودا لیں، تجارت کریں، خریدیں، نیت یہی ہو دل کے اندر، تو جتنا آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ جائیں گے اللہ پاک فوراً واپس کر دیں۔ آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ اس دفعہ عمرے پہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے، واپس جانے کے بعد آپ کو 4-2 مہینے میں مل گیا کہ نہیں ملا۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ تم اگر کسی بندے کو کھانا کھلاؤ پھر اس کے شہر میں جاؤ تو وہ بھی کہتا ہے یار اس نے مجھے مکے میں دعوت دی تھی، کھانا کھلایا تھا، میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا میں کھلاؤں۔ اللہ فرماتا تم بندے ہو کہ اتنا خیال رکھ رہے، میں تو مالک ہوں، پھر تمہیں دیتے ہوئے تو تکلیف بھی ہوگی، میں تو کون کہوں گا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور آگے ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ واللہ اعلم، دعا بھی کیا کریں اللہ مجھے تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائیں۔ اور ایک ہمارے دوست ہیں مولوی سعید صاحب، ان کے استاد تھے قاری عبدالرحمان، بڑے پرانے قراء میں سے تھے، سیالکوٹ سے، بڑے انہوں نے خدمت کی قرآن کی، فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ نابینا تھے، قاری تھے ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو وہ نہ باندھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بھائی یاد رکھو، یہ ائمہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جو آدمی اپنے ملک سے آ کر اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھتا ہے، اصل عمرہ وہ ہے۔ یعنی قادمًا الی مکہ تھا، تم مکے کی طرف آ رہے ہو تو احرام باندھو۔ اسی طرح کوئی آدمی مدینہ پاک جاتا ہے زیارت کے لیے پھر احرام باندھتا ہے، بڑا عمرہ ہے، میقات ہے۔ طائف جاتا ہے پھر احرام باندھتا ہے، وہ میقات ہے۔ اس عمرے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، بات اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک عمرہ ہے کہ آدمی مسجد عائشہ سے کرے یا مسجد جعرانہ سے کرے
یا حدود حرم کے باہر عرفات سے احرام باندھ کے آ جائے، جدے سے احرام باندھ کے آ جائے، یہ عمرہ جو ہے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ عمرہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ عمرہ تو ہوتا ہے باہر سے آنے والے کے لیے، یہ تو اندر سے باہر جا رہا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، وہ کہتے ہیں جیسے بی بی عائشہ صدیقہ جو تھیں حیض کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکیں، حضور کو عرض کیا تو حضور نے فرمایا تم ابھی جا کے مسجد تنعیم سے احرام باندھ کے بھائی کے ساتھ عمرہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں عذر تھا، کوئی عمرہ نہیں کر سکا تھا، کوئی مجبوری ہو گئی تھی تو وہ کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یاد رکھیں کہ عمرہ ایک مستقل عبادت ہے، اگر ہم مکے والوں کو مطلقاً عمرے سے روک دیں، مکے والے تو پھر محروم ہو گئے، عمرہ ہی نہ کریں ساری زندگی جو مکے میں رہے، وہ تو جہاں جائے گا مکے سے جا رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو تو تم بھی تو مکے سے مدینہ جا رہے ہو، پھر مدینے سے بھی احرام نہ باندھو، کیوں؟ یہ تو آنے والے کے لیے ہو نا، صرف جانے والے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جب جانے والا باہر چلا گیا تو اب آ رہا ہے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنعیم سے بھی اور جیرانہ سے بھی، بلکہ امام شافعی کے نزدیک رحمۃ اللہ جیرانہ کا عمرہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ مسجد عائشہ والا عمرہ افضل ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں اصل میں۔ کیوں امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہاں سے جرانہ سے حضور پاک نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، تو لہذا اگر ہم اسی جگہ سے عمرہ کریں گے تو افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت ساری شریعت قول کا نام ہے، اور جہاں قول اور فعل ہو تو قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ مسجد عائشہ کا حضور نے حکم دیا ہے، فرمایا ہے بی بی عائشہ کو کہ وہاں سے جا کے احرام باندھو۔ تو ایک وہ قول ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، فعل تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر اتفاق سے حضور جنگ حنین کے موقع پر جیرانہ میں تشریف نہ رکھتے تو عمرہ بھی نہ کرتے، لیکن یہاں تو حکم ہے۔ اب یہ ہے کہ تم بلا وجہ اختلافات میں نہ پڑو، یہ علمی باتیں ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ سارے ائمہ کے نزدیک افضل عمرہ وہ ہے جو تم نے آتے ہوئے کیا ہے یا مدینے سے کرو گے، اور سارے ائمہ کے نزدیک جتنے دن مکے میں رہنا ہو ان عمرے سے طواف زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو جائز ہے، جھگڑے میں نہ پڑیں اور نہ کسی کو برا کہیں اور نہ کسی کی تنقیص کریں، سب کے پاس الحمدللہ دلائل ہیں۔ اور پھر بات کہہ دیتے ہیں جو تو بی بی عائشہ کے لیے تھا، تو یہ بھی کوئی کبھی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تمہارے لیے ہے۔ بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا، تو اس لیے آپ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، طواف بھی کرو، عمرے بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، ساری عبادت کرو، اللہ قبول کرے، بس جھگڑے بگڑے میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہتا ہے یہ کام مولویوں پہ چھوڑ دو، لڑانے کے لیے مولوی تھوڑے ہیں، تم کیوں بلا وجہ اپنے ٹکرے مارتے ہو؟ تم کام کرو بس۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے ابصار اللہ، تو ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو دکھایا ہے نا، تم نے آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر طواف کے دوران آدمی وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، جا کے وضو کرے پھر طواف مکمل کرے۔ یہ برازیل سے جو مرغی آتی ہے یہ کھانی جائز ہے؟ وہاں میری کوئی پولٹری فارم ہے؟ نہیں، مجھ سے جو برازیل کی بات پوچھتے ہو وہاں میرا پولٹری فارم ہے، میں بھیجتا ہوں مرغیاں، مجھے کیا پتا ہے؟ اگر آپ کو تسلی ہے کہ ذبح ہوتی ہے تو حلال ہے، نہیں ہے تسلی نہ کھاؤ، بس جتنا پتہ تمہیں ہے اتنا مجھے ہے۔
طواف کا تسلسل ٹوٹ جائے، نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن ٹوٹ بھی جائے تو طواف ہو جاتا ہے۔ اگر صفا مروہ کے بجائے میں نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا، صفا ادا نہیں ہوئی، تم نے سر منڈا لیا، کپڑے پہن لیے، ایک بکری دم ادا کرو۔ کہتے جی کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو کبھی تہجد کی ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کبھی 6 رکعت، جتنا اللہ توفیق دے۔ سرکار دو جہاں ہمیشہ تہجد میں تقریباً 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اگر موقع ہے 8 پڑھ لو، نہیں ہے 2 پڑھ لو، نام تو شامل کرو تہجد والوں میں، کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ 1 رکعت وتر ضروری، وتر 3 رکعت ہوتا ہے، وہ عشاء کے بعد پڑھو یا تہجد کے بعد پڑھو، وہ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں، حنفی بھی 3 رکعت۔ فرق اتنا ہے کہ 2 کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں، تم سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے سارے 3 ہیں۔ مجھے دکھاؤ کبھی کوئی ایک آدمی آیا ہو صرف 1 رکعت پڑھ کے چلا جائے۔ 2 رکعت وہ بھی ملاتے ہیں، کیونکہ حضور نے تو ہمیں گن کے صورتیں بتائی ہیں نا، کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں صورتیں 3 ہیں، رکعت 1 ہے۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ فرق صرف مابین السلام ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، تم بھی صحیح پڑھتے ہو، یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں۔ کوئی ایک بھی دنیا میں آپ قول نہیں دکھا سکتے یہ کہے کہ اس کی نماز غلط ہے۔ کچھ عورتیں حیدرآباد میں مسلمان ہوئی ہیں، اللہ ان کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے ایسے حالات میں ان کی اعانت کریں۔ کہتے جی کہ اگر ہلٹن کی مسجد میں جو لوگ اس امام کے ساتھ نماز پڑھتے انشاءاللہ ان کو بھی 1 لاکھ ملے گا، لیکن صفیں نظر آ رہی ہوں، اگر صفیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، 1 لاکھ کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینے چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو لوگ کما سکتے ہیں، تندرست ہیں، پھر بھی سوال کرتے ہیں، خموشن خدوشن فی وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق مانگتے تھے۔ کہتے جی لائف انشورنس اور گاڑیوں کی انشورنس، لائف انشورنس تو ناجائز ہے، گاڑی کی انشورنس اگر گورنمنٹ کا حکم ہے، مجبوری ہے تو جائز ہے، مجبوری نہیں ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا بالکل سنت ہے، لیکن بغیر سحری کے روزہ نہ رکھے، ہاں مجبور ہے تو الگ بات ہے، ورنہ سحری کھانا سنت ہے، جیسے روزہ رکھنا سنت ہے سحری بھی سنت ہے نا۔ کہتے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی قبریں جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ مسلمان کعبے کے بعد بھی قبر ڈھونڈ رہا ہے، یعنی خدا نے کعبہ دکھلا دیا، محمد مصطفیٰ کا روضہ دکھلا، پھر بھی فکر میں آئے کہ جی اگر وہ قبر بھی مل جاتی نا تو اس کو بھی چوم لیتے نا، پتہ نہیں جناب کہاں ہے، نہ میں ان کے دفن میں شریک تھا نہ جنازے میں شریک تھا، مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے؟ جو مولوی کفن دفن میں ہوں ان سے پوچھ لیں، ویسے کہتے ہیں جدے میں نا، غلط بات ہے، ایسی جھوٹی روایات۔ میری ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میرے دوست ہیں یاسین ملک، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ حال میں ہی نماز روزے کا شوق ہوا ہے، اپنی کچھ کیسٹس کے نام مجھے پتہ نہیں میرا بھائی، نہ میں نے کبھی کیسٹیں بنائی ہیں، نہ رکھی ہیں، نہ الحمدللہ بیچی ہیں،
بنانے والے بناتے ہیں، منع میں کسی کو نہیں کرتا، بھی نیکی کا کام ہے، پھیلتا ہے تو پھیلنے دو، میرے پاس ہوں تو میں آپ کو دوں نا۔ لوگ کبھی کبھی بنا کے مجھے دے جاتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کو دیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2 رکعت احرام باندھا، نفل پڑھی، نیت کر لی، بعد میں خیال کیا کہ میں نے بنیاد نہیں اتاری، تو بنیاد تو آپ نے بعد میں اتارنی تھی نا، نیت کے بعد، پہلے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعد میں اتار دی، ٹھیک ہو گیا۔ میرا بچہ ہے 2 سال کا، اگر اس کو طواف کرائیں تو اس کی نیت کون کرے گا؟ جو لایا ہے وہ کرے گا، بچہ کیسے کرے؟ تم کر لو، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو آپ کی کیسٹیں سن کے اللہ نے میرا عقیدہ تو ٹھیک کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے بحث کرتے ہیں۔ تم بحث نہ کرو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو، صحیح عقیدے والوں سے تعلق رکھو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو۔ باقی بات ساری دنیا تو نہیں مانتی ہے نا۔ شام کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے نفل واجب طواف پڑھ سکتے ہیں۔ کالے جادو، مجھے نہ کالے جادو کا پتہ ہے نہ نیلے جادو کا پتہ ہے، جادو ہوتا ضرور ہے، اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی بتائے۔ افضل علاج یہ ہے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، سارے گھر والے پڑھیں، پانی پہ دم کرو، وہی پانی پیو، اسی سے غسل کرو، انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ کسی نے کہا ہے کہ میرا سلام مدینے میں عرض کر دیں، بالکل کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بالغ بھی ہوتے ہیں، نابالغ بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں لگتا، تو کوئی بات نہیں، وہ دعا سب کے لیے ہے نا۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، سب کے لیے ہوگی، چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے۔ نماز استخارہ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ پڑھو۔